بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق الله العظيم۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار اور یہاں کے کمیٹی حضرات کا کہ میرا تو کچھ میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں، میں تو صرف بچوں کے پروگرام سننے کے لیے آیا، لیکن یہاں کے ذمہ داروں کی گزارش پر میں بہت ہی مختصر انداز میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر جمع ہوئے، اور یہ عظیم الشان مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء، امام الرسل، افضل الرسل، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ہم اور آپ اس عظیم نبی کے امتی ہیں جس کے امت میں آنے کے لیے بہت سارے نبیوں نے دعائیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا، بے شمار، بے پایا اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، جس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو، دنیا کے تمام نظام کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے، جب اپنے والدہ محترمہ حضرت آمینہ کے بطن مبارک میں تھے، حضرت آمینہ جہاں پر تھوکتی ان تھوکوں سے بھی خوشبو آتی۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ جب تک یہ بچہ، جب تک یہ مہمان میرے پیٹ میں رہا، جب تک میں حمل کی حالت سے رہی، کبھی بھی مجھے مچھلی نہیں آئی، کبھی بھی مجھے چکر نہیں آیا، کبھی بھی مجھے الٹی نہیں آئی، کبھی بھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی مہمان پل رہا ہے۔ حضرت آمینہ کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی عبد المطلب سے کہ عبد المطلب تمہاری بہت ہی مہنگی عطر استعمال کرتی ہے، بہت ہی مہنگی خوشبو استعمال کرتی ہے، اسے لا کر دینے والا کون ہے؟ وہ بیوہ ہے، اس کے شوہر وفات پا چکے ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا، دنیا والوں کو معلوم نہیں تھا، اعتراض کرنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی خرید کر دینے والا نہیں ہے، کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے، یہ تو پلنے والے مہمان کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لعاب دہن کے اندر بھی خوشبو پیدا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے ماں آمینہ کہتی ہے کہ مجھے بہت ساروں نے خواب کے اندر بشارت دی، اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، اے آمینہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ نبیوں کا سردار بنانے والے ہیں۔
حضرت آمنہ کے تعلق سے جب بات آئی، عبد المطلب نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ تم جا کر بیٹی سے بات کرو۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے منع کر دیا۔ عبد المطلب نے خود ہی بات کی۔ آمنہ نے کہا ابو جان کیا بتاؤں، آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں مکہ کے جس گلی سے گزرتی ہوں تمام گلیوں سے مجھے خوشخبری آتے ہیں، تمام گلیوں سے مجھے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ میں کنویں کے پاس پانی کے لیے جاتی ہوں، میں سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہوں، میرے قدم مبارک کے نیچے جو پتھر آتے ہیں مجھے معلوم بھی نہیں چلتا ہے کہ پتھر تھا یا کوئی روئی تھا۔ یہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہ تمام برکات، یہ تمام رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے موقع پر ہم سارے لوگ جمع ہوئے۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کرنے کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا مقام دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کے حق میں شفاعت کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو برکات کا نزول ہوا، جو برکات کا ظہور ہوا، ہم اور آپ اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ماں آمنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ اس وقت عرب کے اندر 3 طرح کے لوگ تھے۔ میں یہی بات بیان کر کے، ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، کیونکہ مجھ جیسے کم علم کے لیے نبی کی سیرت بیان کرنا بہت ہی ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت عرب کے اندر پیدا ہوئے جب عرب کے اندر 3 مذاہب کے لوگ تھے جن کا غلبہ تھا۔ ایک یہودی، نصرانی اور مشرکین، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہودی بھی کہتا کہ میرا ناطہ، میرا رشتہ، میرا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے۔ نصرانی بھی کہتا میرا رشتہ، میں جس کی اتباع کر رہا ہوں، میں جس کو تابع مان رہا ہوں وہ حضرت ابراہیم ہے۔ اور مشرکین بھی یہی کہتے۔ اللہ نے ان سارے لوگوں کا جواب دے دیا، اے لوگوں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، جس کے بارے میں یہودی نصرانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ابراہیم کے مذہب کی اتباع کرنے والے ہیں، ان سے تو ان کا دور کا بھی رشتہ نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں کا بھی رشتہ نہیں۔ حضرت ابراہیم کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ کو نبوت دی گئی، حضرت عیسیٰ کو نبوت دی گئی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ، بہت سارے انبیاء آئے جس کو اللہ نے کتابیں دی۔ اس سے پہلے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عزیر سے قبل بخت و نصر نے یروشلم اور فلسطین کے علاقے پر حملہ کیا اور وہاں کے بہت سارے ایمان والوں کو قتل و غارت کے ذریعے ان لوگوں کو پریشان کر کے اور بہت ساروں کو قیدی بنا کر کے وہ بابل کے علاقے میں لے کر آ گیا، اور یہودیوں کی جتنی کتابیں تھی تورات کے تمام نسخوں کو مسخ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام آئے اور کئی سالوں کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی، ان لوگوں نے چاہا کہ ہماری کتاب مل جائے، ہمیں تورات مل جائے جس کی ہم تلاوت کریں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کی تلاش ہوئی، تورات کے حافظ کون ہیں، تورات کے جاننے والے کون ہیں، کوئی نہیں ملا۔ لاسٹ میں حضرت عزیر نے کہا آؤ میں تورات دکھاتا ہوں۔ حضرت عزیر نے جب تورات دکھائی اور کئی سالوں کے بعد
جب تورات کا ایک پرانا نسخہ زمین سے برآمد ہوا، لوگوں کو ملا، جب لوگوں نے حضرت عزیر کے لکھائے ہوئے تورات کو پڑھا اور اس پرانے نسخے کو ملایا تو ایک زبر، ایک کسی بھی چیز کے اندر کمی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے فوراً کہا کہ حضرت عزیر یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو اللہ کے بیٹے۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا۔ ہمارے نبی نے آنے کے بعد لوگوں کو ایک پیغام دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ لوگوں سنو، ہمارے بہت سارے رب نہیں ہو سکتے، ہمارے بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے، ہمارا خدا تو ایک ہی ہے۔ جب ہمارے نبی نے ایک رب کی طرف لوگوں کو بلایا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار بیگانے ہو گئے، ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد تمام لوگوں کو ایک ہی رب کی دعوت دی، ایک ہی رب کی طرف بلایا۔ ہم اور آپ اس نبی کے امتی ہیں جس مشن کو لے کر ہمارے نبی آئے تھے۔ آج بھی ہم قیامت تک ہم نہیں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو کھڑا کریں گے اور وہ دوسرے کھڑے ہو کر کے قیامت تک ہمارے نبی کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو وہ لوگ بار بار بیان کرتے رہیں گے۔ ہمارے نبی کے اخلاق کو، ہمارے نبی کے معاملات کو، ہمارے نبی کے معیشت کو، ہمارے نبی کے معاشرتی زندگی کو ہر کوئی اپنے انداز میں بیان کرے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔